حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ آپ نے اپنے اس مقام پر قیامت تک جو ہونے والا تھا سب بیان کیا اور اس میں سے کچھ نہ چھوڑا۔ یاد رکھنے والے نے اسے یاد رکھا اور بھولنے والے نے اسے بھلا دیا۔ یقیناً میرے ان ساتھیوں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو وہ یاد ہوگا، اور جب ان واقعات میں سے کوئی پیش آتا ہے تو مجھے وہ سب یاد آ جاتا ہے، جیسے کسی کو کسی کے چلے جانے کے بعد اس کا چہرہ یاد رہتا ہے، پھر مدت بعد جب اسے دیکھتا ہے تو اسے پہچان لیتا ہے۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4240۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر فرمایا اور بہت تفصیل سے بیان کیا، حتیٰ کہ آپ نے احلاس کے فتنے کا بھی ذکر کیا۔ تو کہنے والے نے کہا، اے اللہ کے رسول، احلاس کا فتنہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بھاگم بھاگ اور غارت گری، پھر وسعت و فراخی یعنی مال و زر کا فتنہ آئے گا، جس کا ظہور میرے اہل بیت کے ایک فرد کے پاؤں تلے سے ہوگا۔ اس کا دعویٰ ہوگا کہ وہ مجھ سے ہے، حالانکہ وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ بلا شبہ میرے ولی اور دوست صرف متقی لوگ ہیں۔ پھر لوگ ایک آدمی پر صلح کر لیں گے، جیسے کہ سرین ہو پسلی پر، یعنی نہ معقول اور نہ اہل ہوگا، جس طرح کہ سرین ایک پسلی پر نہیں ٹک سکتی۔ پھر ایک فتنہ اٹھے گا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، اس امت میں سے کوئی نہیں بچے گا مگر اسے اس کا تماچا پڑھ کر رہے گا۔ پس جب سمجھا جائے گا کہ یہ فتنہ ختم ہو گیا، وہ اور بڑھ جائے گا۔ آدمی صبح کرے گا تو مومن ہوگا اور شام ہوگی تو کافر ہو جائے گا، حتیٰ کہ لوگ دو خیموں یعنی فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک خیمہ ایمان کا جس میں کوئی نفاق نہیں ہوگا، اور دوسرا نفاق کا جس میں کوئی ایمان نہیں ہوگا۔ اور جب یہ احوال ہوں تو دجال کا انتظار کرنا، آج آیا کہ کل۔ سننے ابو داود حدیث نمبر 4242۔